ہے حدیث میں فرمایا گیا کہ جب تمہارے اوپر دنیا غالب آ جائے، اللہ کو بھول جاؤ، قبر کو بھول جاؤ، گناہ کرنے لگو، برائی کرنے لگو، حسد کرنے لگو، کینہ رکھنے لگو، مومنوں کو تکلیف دینے لگو، اور تمہیں اس بات کا خیال نہ رہے کہ تمہیں مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو فرمایا گیا جاؤ قبرستان کا ایک چکر لگاؤ، تمہارا غرور وہیں کی وہیں ختم ہو جائے گا، تمہیں اس بات کا احساس ہو جائے گا تم سے بڑے بڑے سورما اسی قبرستان میں سو گئے، نہ آج ان کا نام زندہ ہے نہ ان کا کام زندہ ہے۔ قبرستان کا چکر اس لیے لگاؤ جا کے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کسی کا انتقال ہو جائے نا، اللہ معاف فرمائے، آج تو قبرستان میں بھی پنچایتیں لگنے لگی ہیں۔ ہاں، قبرستان میں کوئی پوچھا یہ کپڑا کہاں سے لیا؟ ارے بڑا بڑھیا کپڑا، شاندار، یار میرے کو بھی لینا تھا، بتانا کہاں سے لیا تھا؟ قبرستان میں، جہاں کفن یاد آنا چاہیے وہاں دنیا کی برانڈ یاد آ رہی ہے انسان کو، وہاں پر بھی بیٹھ کر لوگ پنچایت کر رہے ہیں، الیکشن کی باتیں، سیاست کی باتیں، خاندان کی باتیں، بزنس کی باتیں، کاروبار کی باتیں، لین دین کی باتیں۔ قبرستان میں دفن کرنے کے لیے 4 بندے کافی ہیں کسی مردے کو، مگر پوری قوم مسلم کو قبرستان بھیجا اس لیے گیا تاکہ مردہ دفن کرنے کے بہانے تم بھی قبرستان کا چکر لگا لو، اگر تم غافل ہو چکے ہو تو تمہیں بھی موت یاد آ جائے کہ تمہیں مرنا ہے۔ ہمارے ہاں پنچایتیں لگ رہی ہیں قبرستان میں، دیکھ لو آپ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جب کاندھے پہ رکھ کے لے جاتے تو ذکر کرتے جاتے، تلاوت کرتے جاتے، کلمہ پڑھتے جاتے، وہاں جاتے بھی جتنی دیر کھڑے ہوتے اپنے والدین کی قبر پہ چلے جاتے، ذکر کرتے، دعا کرتے مغفرت کے لیے۔ مگر دیکھ لو آپ، سب اپنے دوستوں کو ڈھونڈتے ہیں، نظر دوڑاتے ہیں، ہمارا جاننے والا کہاں کھڑا ہوا ہے۔ وہاں جا کے پنچایت لگی اور ایک ٹاپک شروع ہو گیا، اور قبرستان میں کتنی دیر رکنا ہے؟ بس مشکل سے 3 لپ مٹی ڈالنی ہے بس، ہیں جن کے لیے 2 دن تک جنازہ رکھا گیا، گرمی کے زمانے میں باڈی کو سکھا دیا گیا، ان کے لیے جناب فلاں سگا سے تشریف لانے والے ہیں۔ وہ آئے، انہوں نے کیا کیا؟ 3 لپ مٹی ڈالی، اور بس مٹی ڈالنے کے لیے تو ہم لوگ کافی تھے، سمجھ رہے؟ کسی کے دفن میں جانے کی سب سے اہم وجہ ہوتی ہے مٹی کے بعد ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ نہ جانے کس کی دعا قبول ہو جائے، یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ حضرت کی قبول ہوگی، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا، ہم کبھی کوئی ہم سے کہتا ہے حضرت دعا میں یاد رکھنا، ہم بھی لوگ سے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ بھی دعا میں کہتے ہیں ارے حضرت ہم گنہگاروں کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ ارے تو گناہ چھوڑ دو بھائی، اب بھی نہیں مان رہے رمضان میں، گناہ چھوڑ دیجیے آپ، ٹھیک ہے؟ یہ مت کہیے ارے ہم گنہگاروں کی کہا ہوگی، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کی دعا قبول ہونے والی ہے، ذمہ داری دعا کی ہماری بھی آپ کی ہے۔ تو قبرستان تو جانے کا مطلب ہوتا ہے کہ مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ آج یقین جانیے مشکل سے فیملی کے 2-4 بندے رہ جاتے ہیں، رمضان نہ ہو تو سارے آنے جانے والے لوگ سب سے پہلے دوڑ کے آتے ہیں، پتہ کرتے ہیں ہاں بھائی بریانی کا کدھر انتظام ہے، بریانی کا انتظام کدھر ہے؟ بریانی کے تو بہت تھکے آ رہے ہیں، بہت گرمی ہو گئی، لاؤ بھائی شربت پلائیے، بریانی پلائیے۔ ایسا لگا انتقال میں بریانی ہی کی نیت سے آئے تھے۔ نہیں میرے عزیزو، یاد رکھو قبرستان جاؤ تو تمہارا کام 3 لپ مٹی ڈال کے پورا نہیں ہوتا ہے، اس سے زیادہ اہم بات ہے ہاتھ اٹھا کے اس مردے کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ میرے نبی رکتے تھے، صحابہ رکتے تھے، قبر کے قریب کھڑے ہو کر مردے کو تلقین کی جاتی تھی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کتابیں کتنی ساری لکھی ہوئی ہیں، قبر کی پہلی رات بہت وحشت ناک رات ہوتی ہے۔ ہم لوگ سفر کرتے ہیں، جلسے میں جاتے ہیں، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہیں ہوٹل میں جا کے ٹھہر جاتے ہیں، لوگ 5 اسٹار ہوٹل میں رکاتے ہیں، عالی شان انتظام کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے جو اوریجنل نیند ہے وہ اپنے بستر ہی پر آتی ہے، چین اپنے گھر پر ہی انسان کو ملتا ہے، بھلے وہ جھوپڑی میں رہنے والا ہو۔ یہ جو آپ کی جگہ بدلی نا آج، اتنا آسان نہیں ہے۔ تو اب سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے کہ جب انسان کا انتقال ہو جائے تو وہاں زیادہ سے زیادہ گھر والے رشتہ دار رہیں،
بیٹھیں دفن کے بعد قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، کلمے کا ورد کریں تاکہ اس کے سوال و جواب میں آسانی ہو اور اللہ اس پر رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے۔ لیکن کوئی رکنے والا نہیں ہے سوائے فاتحہ پڑھنے کے لیے امام صاحب اور گھر کے 2-4 بندے بس۔ جب ہم لوگ فاتحہ پڑھ کے قبرستان سے واپس آتے ہیں نا تو لوگ تو بوٹیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، ہاں بھائی ذرا بوٹی دینا، ہڈی دینا۔ کتنے افسوس کی بات ہے یہ۔ آپ کے لیے 2 دن ہم نے جنازہ رکھا کہ فلاں صاحب آئیں گے، جنازے میں شرکت کریں گے، خالی 2 لوگ مٹی کے لیے نہیں، یہ تو ہم ڈبل ڈال دیتے مٹی، اس لیے کہ آپ آ کے مغفرت کی دعا کریں گے۔ ہو سکتا ہے اللہ اس مردے کے لیے آپ کی دعا قبول فرما لے اور اس کی بخشش ہو جائے، لیکن جس کام کے لیے آئے تھے آپ نے وہی نہیں کیا۔ یا تو قبرستان جائیے ہی مت، یا پھر کسی کے جنازے میں جائیں تو کم سے کم اتنا وقت نکال کے جائیے کہ کم سے کم ہاتھ اٹھا کے اس مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کر کے آئیں۔ کوئی واقعی اتنی مجبوری ہے تو وہ الگ بات ہے۔ حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے، کسی نے پوچھا یہاں کیوں بیٹھے ہو، قبرستان میں کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا اللہ کی بندوں سے اور بندوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں۔ کیا کرا رہا ہوں؟ اللہ والوں کی بھی شان دیکھو ہیں، اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا۔ کیا کر رہے ہو؟ بندوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں۔ کہا پھر ہو گئی صلح؟ مان گئے؟ کہا نہیں، اللہ تو مان رہا ہے مگر آج یہ بندے نہیں مان رہے ہیں۔ اللہ تو مان رہا ہے، وہ تیار ہے انہیں معاف کرنے کو، وہ تیار ہے خطائیں بخشنے کو، وہ تیار ہے ان کے جرموں کو نظر انداز کرنے کو، وہ تیار ہے ان کے دامن بھرنے کو، وہ تیار ہے جنت الفردوس کی بہاریں دینے کو تیار ہے۔ خدا مان رہا ہے مگر یہ بندے نہیں مان رہے ہیں۔ ایک زمانے کے بعد پھر کسی نے دیکھا بہلول دانا کو، کہا آج آپ پھر قبرستان میں کیا کر رہے ہیں؟ کہا صلح کرا رہا ہوں۔ مان گئے؟ کہا آج بندے تو مان رہے ہیں مگر خدا نہیں مان رہا۔ اب وقت نکل چکا ہے، اب ٹائم نکل گیا ہے، اب وہ سات نکل گئی ہے، وہ لمحات نکل گئے ہیں۔ یاد رکھیے گا رمضان کا موقع یہ بہت بڑا موقع ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کو اگلی سال میسر ہو یا نہ ہو، اس لیے اس لمحے کا اس مہینے کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں۔